السلام علیکم ویور، کرنٹ اینن کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر واد۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر سیاسی پارا ہائی ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ تحریک انصاف اور کاف لیگ کے جو راستے ہیں وہ جدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پرویز الہی اعتماد کا ووٹ نہیں لینا چاہتے، دوسری جانب عمران خان چاہتے ہیں کہ پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیں اور اسمبلی ڈسولو ہو۔ آج مسلم لیگ نون کا اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا 180 ماڈل ٹاؤن میں۔ وہاں پہ اجلاس کی صدارت کی گئی حمزہ شہباز نے، اور ملک احمد خان وہاں پہ موجود تھے۔ ملک احمد خان وہ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، جو پنڈی کے بڑے قریب ہیں، پنڈی کے لاڈلے اگر کہا جائے کسی کو پنجاب کا کوئی پارلیمنٹیرین تو وہ ملک احمد خان، جو کسی دور میں چودھری پرویز الہی بھی ان کے لاڈلے ہوا کرتے تھے، لیکن جتنے لاڈلے آج کل ملک احمد خان شاید ہی کوئی ہو، تو آج ملک احمد خان کی زیر صدارت، بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ 180H میں جو آج اجلاس ہوا مسلم لیگ نون کی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا، تو وہ ملک احمد خان کی زیر صدارت ہوا۔ تو ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی اور مسلم لیگ کاف کی، چودھری پرویز الہی کی اور عمران خان کی۔ ناظرین، چودھری مونس الہی بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے ایک اچھا پتہ کھیلتے ہوئے اپنے بیٹے کو بیرون ملک بھیج دیا ہے، جو عمران خان کے ساتھ تھوڑے سے قریبی سمجھے جاتے تھے، جو عمران خان کی باتوں میں آ جاتے تھے، جو ان کی بات مان لیتے تھے۔ اب چودھری مونس الہی یہاں پہ نہیں ہے اور چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ نہیں لینا چاہتے، وہ اسمبلی ڈسولو نہیں کرنا چاہتے۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ آپشن آخری بار ہی میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں، جو بھی ہے میں بھی جس طرف باقی 12-13 جماعتیں ہیں، اگر ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا میرے ساتھ بھی اگر یہ ہو جاتا ہے تو کوئی نہیں، مجھے بھی منظور ہے، میں نے 2 مرتبہ چیف منسٹرشپ لے لیا، اس سے زیادہ اور کیا ہم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جہاں پہ مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، ANP ہے، باقی دیگر جماعتیں ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے میں اگر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، کس وجہ سے کھڑا ہوتا ہوں، آج انہوں نے جب اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ یہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وجہ سے ہم کھڑے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو پاپولیرٹی ہے وہ عوام میں بہت زیادہ ہائی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا جو گراف ہے وہ اس وقت سب سے اوپر ہے، تو ہم اس وجہ سے ترجیح دے رہے تھے کہ شاید آنے والا جو الیکشنز ہے وہ ہمارا محفوظ ہو جائے گا، تو ہمیں کچھ سیٹیں مل جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا کوئی پتہ نہیں یہ آگے ہمیں ایڈجسٹمنٹ کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے، تو اس لیے میں یہ ٹنیور اپنا انجوائے کروں گا۔ پیچھے سے ان کو پنڈی سے پوری آشرواد ہے، پنڈی ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ اگر یہ خان صاحب کہتے ہیں جی میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہتا، اپنے جو ارکان ہیں ان کو پیچھے بلا لیتے ہیں، تو ان کو میں بھی وہ کہتے ہیں جی مجھے مسلم لیگ نون بھی پیچھے سے کم بیک کر دے گی، تو انہوں نے کہا کہ اگر نون لیگ کی سیاست ختم ہو جائے گی تو میری بھی ہوتی ہے، تو ہو جائے پھر یہی ہے کہ سیاسی جو کھیل ہے اس میں کبھی جیت کبھی ہار، تو کبھی نہ کبھی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور چودھری پرویز الہی کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ کافی فاصلہ اختیار کر گئی ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ زمان پارک اور 90 شارع قائد اعظم کے درمیان جو راستے ہیں وہ اب بالکل جدا ہو گئے ہیں۔ جو فاصلے کم فاصلے تھے وہ فاصلے بڑھتے بڑھتے زیادہ فاصلے ہو گئے ہیں۔ بظاہر تو 2 کلومیٹر کا وہ فاصلہ ہے 90 شارع قائد اعظم سے زمان پارک کا، لیکن اب وہ فاصلہ میلوں کا فاصلہ بن گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اب تحریک انصاف اور کاف لیگ بھی کافی دور دور دکھائی دے رہے ہیں۔ تو پنجاب اسمبلی کی جو ہو رہی ہے کرنی تھی انہوں نے ڈیزولو، تو وہ بھی اب مشکل دکھائی دے رہی ہے۔ آج ملک احمد خان نے بھی کہا ہے کہ ہمیں بھی پیچھے سے پوری سپورٹ حاصل ہے، تحریک انصاف کے اراکین کو بھی وہاں پیچھے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑا آپ اگر ساتھ دے دیتے ہیں، کچھ حلقوں کی جانب سے کہا گیا ہے تو ہم آپ کو پھر کسی نہ کسی طریقے سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو وہاں پہ بلدیاتی الیکشن میں اگر آپ لیس پوز ہار جاتے ہیں، اب آپ کی کمٹمنٹ ہمارے ساتھ ہوگی، کچھ MPs کو کہا گیا ہے اگر آپ ہار جاتے ہیں جنرل الیکشن میں پروونشل اسمبلی کا الیکشن، تو ہم آپ کو بلدیاتی الیکشن میں بڑے عہدے دیں گے، ضلع کی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ آپ کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے، آپ کو سینٹ کے اندر بھی اکاموڈیٹ ہم کر سکتے ہیں، آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں کچھ اور بھی کچھ کرنا پڑا تو ہم آپ کو اکاموڈیٹ کریں گے کسی نہ کسی طریقے سے۔ آپ کو آگے آپ کو جو الیکشنز نظر آ رہا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو گراف ہے یہ ہائی ہے، ہمیں ہمارے حلقوں سے ووٹ نہیں پڑے گا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو الیکشنز میں بھی مدد دے سکتے ہیں، آپ صرف تحریک انصاف کو اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسمبلی ڈسولو کرنی ہے
تو اسمبلی ڈیزولو کی طرف نہیں جانا. اگر یہ کہتے ہیں ریزائن کرنا ہے تو آپ نے ریزائن نہیں کرنا. رن آف الیکشن ہوگا, پھر پرویز لائی یا ملک احمد خان میں سے جو بھی آئے گا, پرویز لائی نون لیگ کی طرف سے آتے ہیں یا ملک احمد خان آتے ہیں نون لیگ کی طرف سے یا پی ڈی ایم کے اتحاد کی جانب سے, تو وہ جیت جائیں گے. پھر جو بھی ہے کچھ آپ نے ریزائن نہیں کرنے, تو ہم آپ کا مستقبل محفوظ بنائیں گے جیسے بھی ہمیں بنانا پڑا. آپ ہماری کمٹمنٹ کے اوپر پورا اتریں, ہم آپ کے ساتھ جو کمٹ کریں گے اس کے اوپر پورا اتریں گے. تو ناظرین, چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جو اس وقت ضدی ہوئے پڑے ہیں کہ میں نے اسمبلی سے باہر نکلنا ہے, پنجاب اسمبلی ڈیزولو کرنی ہے یا ڈیزولو نہیں ہوگی تو ہم استعفے دے کے باہر آ جائیں گے. تو اسی طرح کچھ تحریک انصاف کے ایم پیز ہیں جن کے ویسے بھی عموماً جب الیکشنز قریب آتے ہیں تو کچھ لوگوں کے ضمیر جاگ جاتے ہیں, تو اب بھی وہ موسمی پرندے ہیں, ان کے ضمیر جاگنا شروع ہو گئے ہیں. خاص طور پہ سینٹرل پنجاب, جنوبی پنجاب اور شمالی پنجاب کے کچھ لوگ ہیں, 10 ہر ایریے سے لوگ ہیں, 25 سے 30 کے درمیان بنتے ہیں. اب ان کی تعداد تھوڑی سی کم ہو گئی ہے جن کے ضمیر جاگتے تھے اور جن کو موسمی پرندہ کہا جاتا تھا. اب ان کی تعداد تھوڑی سی کم ہو کے وہ 15 سے 20 کے درمیان آ گئی ہے. تو تحریک انصاف کو 10 کے قریب پنجاب اسمبلی میں ان کے جو اراکین ہیں وہ دگا دے سکتے ہیں. وہ میں بھی ریزائن نہ کریں یا وہ اسمبلی ڈیزولو کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کے ساتھ متفق نہ ہوں. اگر 10 ووٹ یہ کم ہو جاتے ہیں اور پرویز لائی بھی ان کی بات نہیں مانتے, تو یا تو پرویز لائی کو ادھر سے وزیر اعلیٰ بنوا دیا جائے گا مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی جانب سے, یا پھر اگر پرویز لائی عمران خان کا ساتھ دے جاتے ہیں تو وہ 10 لوگ عمران خان کو کا ساتھ نہیں دیتے. 10 سے 15 کے درمیان تعداد بتائی جا رہی ہے. کچھ لوگ تو دعویٰ کر رہے ہیں 20 سے 25 ہیں, لیکن 20 سے 25 نہیں ہے, 10 سے 15 کے درمیان ہیں جو لوگ کچھ اس طرح کے. تو وہ پھر رن آف الیکشن میں ملک احمد خان کو ووٹ پڑ سکتے ہیں. اور دوسری خبر ناظرین یہ ہے کہ اب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں ہوں گے. اب اگر وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا تو وہ ملک احمد خان ہوگا. اب پی این ڈی کی جانب سے, اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کو فل اشارہ دے دیا گیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ جاؤ پنجاب میں اندر جا کے بیٹھو, لوگوں کے ساتھ رابطے کرو, نون لیگ کے لوگوں کو منواؤ, تحریک انصاف کے اندر فارورڈ بلاک بناؤ, جو بھی آپ کمٹمنٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کمٹمنٹ کریں. آپ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں, آپ کو ہم نے یہ آج اپروول دے دی, آپ جائیں. اس وجہ سے ناظرین ملک احمد خان جو اپنے حلقے میں بھی نہیں جا رہے تھے پچھلے 2-3 ماہ سے, جب سے پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے, وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت بھی ان کے پاس دفاع کا وہ قلمدان ہے, وہ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ہیں دفاع میں. تو ناظرین اس وجہ سے اب ملک احمد خان بھی لاہور میں آ گئے ہیں, لاہور میں وہ لوگوں سے مل بھی رہے ہیں. تو آج بھی تحریک مسلم لیگ نون کے اعلیٰ سطح کا اجلاس تھا, وہ بھی ہوا. وہاں پہ بھی ملک احمد خان کو تقریباً وزیر اعلیٰ کا لوگ جو ان کے ایم پی ایس سے دیا گیا پروٹوکول. تو آنے والے دنوں میں یہ سیاست جو ہے وہ دلچسپ صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے. یہ جو ہفتہ ہے یہ سیاسی لحاظ سے کافی گرما گرم دکھائی دے رہا ہے. ویسے تو یہ سردی کا موسم ہے اور ٹیمپریچر لو ہے, لیکن سیاسی پارا وہ ہائی ہوتا جا رہا ہے. تو ناظرین جیسے جیسے نئی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی ہم آپ کو اسی طرح آگاہ کرتے رہیں گے. آج کے ولاگ سے اتنے, اپنے میزبان عمر نواز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.